تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں نے آج اپنے سینٹ کی کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے. ذرا ہم کوئکلی نظر ڈالتے ہیں کہ کس کس کو یہ ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. تحریک انصاف سے جو سینٹ کے امیدوار ہے اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وفاق سے عبدالحفیظ شیخ صاحب, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے obviously, لیکن یہ ویسے وزیر خزانہ چونکے ہیں تو اس وقت یہاں پہ یہ ٹکٹ انہیں دیا گیا ہے. فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں پنجاب سے, سیف اللہ نیازی پرانے نظریاتی, بہت گڈ چوائس, ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والوں کو خود بھی ایک کانفیڈنس ملے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب سابق وزیر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر زرکا سہروردی اگین ایک پرانی پی ٹی آئی کی ورکر ہے, تو یہ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا سے شبلی فراز موجودہ انفارمیشن منسٹر, obviously ان کو دوبارہ سینٹ میں ان کی مدت چونکہ ختم ہو رہی تھی تو ٹکٹ ان کو دیا گیا ہے. محسن عزیز, دوست محمد, خواتین میں ثانیہ نشتر. اچھا, ثانیہ نشتر کا بھی پی ٹی آئی سے ایز سچ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں, لیکن بہرحال اس وقت ان کو یہ سینٹ کی ٹکٹ بھی دی گئی ہے. فرزانہ جاوید صاحبہ ہیں سندھ سے. فیصل واوڈا, ناؤ دس از اے ویری انٹرسٹنگ نیم کیونکہ وہ ایک سٹنگ ایم این اے اور منسٹر بھی ہیں اور اس وقت اب سینٹ کا وہ الیکشن لڑیں گے. ان کے راہ میں بڑے قانونی دیکھتے ہیں کوئی اگر پیچو خم آتے ہیں یا نہیں آتے. سیف اللہ ابرو صاحب, یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ کے اوپر ان کو یہ دیا گیا ہے ٹکٹ. بلوچستان سے جو عبدالقادر صاحب ہیں, یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہے کیونکہ خود ہی جماعت کے اندر میوٹنی ہو گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کون ہے یہ. سرمایہ دار شخص ہیں, اسلام آباد سے ہیں, یہ ان کی پیراشوٹ انٹری ہے. یہ ان کی کوئٹہ چیپٹر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپنی کی ہوئی باتیں ہیں اور انہوں نے اس نام کو رد کر دیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا ہے, ہمارے ساتھ یہ کہاں سے آئے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو ہم ذرا امیدوار ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 12 سینٹ امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے. وفاق سے یوسف رضا گیلانی صاحب مجوزہ مشترکہ امیدوار ہیں, یہ پی ڈی ایم کے, یہ یعنی کہ مشترکہ امیدوار ہوں گے, دونوں جماعتیں ان کو ووٹ دیں گی. پنجاب سے راجہ عظیم الحق, یہ سابق وزیر اعظم صاحب کے داماد ہے. سندھ سے جام مہتاب ڈہر, تاج حیدر, سلیم مانڈوی والا, شہری رحمان, شہادت ایوان. یاد رکھیے گا سلیم مانڈوی والا صاحب کے بھی نیب میں معاملات چل رہے ہیں, سو بھی اسکروٹنی کے جو مراحل ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ فاروق نائک, شہادت ایوان ہے. کریم خواجہ جو ہیں خواتین میں خیر النساء مغل, پلوشہ خان, یہ تمام مور اور لیس پیپلز پارٹی کے اپنے نظریاتی کارکن ہی ہیں جو بڑی لمبی دیر سے ان کے ساتھ اس وقت ہیں. مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو سیٹیں کی ہیں اس میں پرویز رشید صاحب obviously بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ مریم بی بی کے بڑے قریب ہیں اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی وہ کچھ نہ کچھ انپٹ دیتے ہیں ان کی فی الحال پالیسی میں. ان کو دیا ہے ٹکٹ. مشاہد اللہ صاحب, ساجد میر 5ویں دفعہ ان کو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ خود فون کر کے میاں نواز شریف صاحب ٹکٹ آفر کرتے ہیں اور ساجد صاحب جو ہے بڑے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ اعظم نذیر طارڑ صاحب, بڑے اپنا نواز شریف صاحب کے جو لائر ونگ کے ساتھ معاملات ہیں یا جو بھی وہ مسل پاور ہے یا وہ جو ایک طاقت ہے سافٹ پاور, وہ یہ لے کے آئیں گے. خواتین میں سعدیہ عباسی صاحبہ, پہلے ان کو کورٹ جو ہے وہ کر چکی ہے, پچھلی دفعہ ڈیسیٹ کر چکی تھی بیکاز ان کے کچھ نیشنلٹی کے ایشوز تھے. جمیعت علماء فے نے خیبر پختونخوا کے 5 سینٹ امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. اس میں بھی کوئکلی دیکھ لیجئے. مولانا عطاء الرحمان, طارق خٹک, حاجی زبیر علی. خواتین میں ایم پی اے نعیمہ کشور, اقلیتی ایم پی اے سردار رنجیت سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں یہ اس وقت موجود ہیں اس ٹکٹ کے اوپر, وہ کینڈیڈیٹ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب پریزیڈنٹ کوئٹہ ریجن پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ بڑے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے, خود بلوچستان ریجن کے یہ جو عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے, دے ویری ووکل اباؤٹ اٹ. ویسے اچھا کلچر ہے, بہت کم جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کارکنان خود اپنی رائے کو اس طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں. سو منیر صاحب, کیا ایشوز ہیں, کیونکہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب یہ ٹکٹ جو ہے فائنلائز کیے جائیں؟ آپ لوگ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, پھر وہ اوپر جاتی ہیں, پھر نام فائنلائز ہوتے ہیں. ذرا تھوڑا اس پروسیس کو ایکسپلین کیجیے اور اس پہ نام پہ جو آپ کے تحفظات ہیں ذرا وہ بھی پلیز بتائیے. جی, طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنتی ہے, کمیٹی میں اپلیکیشن لیے جاتے ہیں, پھر ان ناموں پر غور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے پھر امیدوار کو فائنل کرتے ہیں. چیئرمین صاحب اس کو فائنل کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی یہی طریقہ کار چلا ہے. جو ہمارے تحفظات ہیں, ہمارے جو اعتراضات ہیں, جن کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا ہے ان کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے اور نہ ہی بلوچستان سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک جو ہیں سرمایہ دار بندے ہیں, ٹھیکیدار ہیں, اور وہ ان کو ٹکٹ جو دیا گیا ہے اس پہ نہ صرف میں بلکہ ہمارے جتنے بھی ریجنز ہیں کل ہم بیٹھ رہے ہیں اس پہ اور سب کو یہ اعتراض ہے. اور ہم کل جو ہم بیٹھیں گے ہم اپیل کریں گے چیئرمین صاحب سے, خان صاحب سے, جی یہ جو ٹکٹ ان کو دیا ہے اس پر جو ہے
नजरसानी की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे मुझे बताइए कि जब ये नाम आप लोगों ने जो रेकमेंड किए थे उसमें कुछ और नाम थे, ये नाम बाद में ऐड हुआ है या ये नाम अभी भी आपको सरप्राइज मिला है या आपको मालूम था कि ये नाम भी इस लिस्ट में है, इस पे कोई मुशावरत हुई थी पहले या ये आज ही आपको मालूम हुआ है कि ये नाम फाइनल? जी ये नाम ये सरप्राइज हमें कोई 7-8 दिन पहले मिला था इस नाम का। अच्छा, कि ऐसा कोई बंदा है उसको फाइनल किया जा रहा है ना। और जो नाम हमारे तरफ से रिकमेंडेशन थे या जो भी थे वो तो काफी लोग, हर कोई कोशिश करता है कि इस तरह की चीजों में आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पार्टी का ही कोई होता, कोई भी होता XYZ, तो शायद हमें कोई एतराजात या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे नहीं होते। लेकिन चूंकि इस 13 साल तो मुझे हो गए इस पार्टी में, मैं इस बंदे को नहीं जानता। अच्छा। बाकी हमारे जो PTI के और लोग हैं सबसे मैंने पूछा है, कोई नहीं जानता इनको। तो पार्टी के लिए भी नए हैं, मेरा ख्याल से अब तो शायद पार्टी में शमूलियत भी नहीं की है इन्होंने। अच्छा। और इनको जो है ये सेनेट का टिकट दिया। तो क्या वजह है, आपका क्या ख्याल है, मतलब ये कैसे टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं? जैसे आपने कहा कि बाकी मैं देख रही थी काफी नजरियाती कारकुनों को भी इस दफा टिकट दिया है खान साहब ने। मैंने बाकी तो तीनों सूबों में जो हम सोच रहे थे, जो हमारे पुराने थे, उन्हीं को दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी जबरदस्त किस्म की वहाँ पे सिलेक्शन की है, फिर जाके उनको टिकट दिया है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान के हवाले से पता नहीं हमें PTI ने, जो PTI बलूचिस्तान है, इसको शायद यतीम समझ रहे हैं या बिल्कुल अक्सर नजरअंदाज कर दिया है हमें, इस वजह से ये हुआ है। अदरवाइज बाकी 3 सूबों में आप देखेंगे सारे हमारे पुराने वही है, जो नजरियाती हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, अपने 10-10, 20-20 साल दिए हैं पार्टी को। तो उसमें तो हमें कोई वो नहीं है। यहाँ भी आ जाता, हमारी पार्टी का ही कोई आ जाता तो हमें क्या एतराज? ठीक है, तो अभी आप लोगों ने नाम कुछ फाइनलाइज किए हुए हैं ऑलरेडी? और पहले जैसे आप तो मीडिया पे बात कर रहे हैं, आज आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, प्राइवेटली जैसे आपने कहा 7-8 दिनों से बात हो रही थी, आपने कन्वे किया था सेंट्रल क़यादत को कि भाई ये हमें प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये नाम हुआ तो? मतलब जी हाँ, जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी हमने उनको कहा था, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे मैं मिला था, आमिर कियानी साहब से, तो उनको भी हमने गोश गुजार किया था कि इस तरह के नाम सुनने में आ रहे हैं। और ये था कि हमें नहीं था पता किस तरह होगा। और देखें ये चीज अभी खान साहब तो इनको नहीं जानते होंगे ना। अच्छा, अब जो लोग इसको ले गए हैं अपने साथ, सर नाम फाइनलाइज तो उन्होंने ही किया होगा इवेंचुअली। नाम तो फाइनल कॉल तो खान साहब की है ना, अगर ये नाम खान साहब उसी बिल्कुल उन्हीं की है, बिल्कुल उन्हीं की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इनको रिकमेंड किया हमारी पार्टी के अंदर से, हम उनको जिम्मेदार। कोई आइडिया है किसने रिकमेंड किया है? ये तो अभी चीजें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता तो पता चलेगा, क्योंकि आज ही ये हुआ है, ये अपसेट आज ही हुआ है, ये सरप्राइज हमें जो है आज ही मिला है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनीर बलोच साहब थे जो बलोचिस्तान PTI के सरबराह हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.